خون آلود سرگوشیاں مرشد رات کی سیاہ چادر ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ گھنے جنگل کے بیچوں بیچ وہ پرانی شکستہ حویلی کھڑی تھی، جیسے صدیوں سے کوئی اس میں داخل ہونے کی ہمت نہ کر پایا ہو۔ ہوا میں ایک عجیب سی خنکی تھی، جیسے کوئی نظر نہ آنے والا سایہ ہر طرف گھوم رہا ہو۔ ریحان اور اس کے دوستوں نے سن رکھا تھا کہ یہ حویلی آصف زدہ ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ جو بھی اندر گیا وہ کبھی واپس نہیں آیا، مگر جوانی کی مہم جوئی نے انہیں نڈر بنا دیا تھا۔ آج وہ چاروں دوست ریحان، علی، حمزہ اور فراز اس منحوس حویلی میں قدم رکھنے جا رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے حویلی کا زنگ آلود دروازہ کھولا، ایک عجیب سی باو ان کے نتنوں میں گھس گئی۔ اندر ہر طرف گرد جمی ہوئی تھی، دیواروں پر پرانی خوفناک تصویریں تھیں، اور کچھ جگہوں پر دیواروں پر ناخنوں کے گہرے نشان تھے، جیسے کسی نے بچنے کے لیے انہیں نوچا ہو۔ یار، یہ جگہ عجیب ہے، واپس چلتے ہیں، علی نے سرگوشی کی، مگر ریحان نے ہنستے ہوئے کہا، ڈر گیا؟ کچھ بھی نہیں ہے یہاں، بس پرانی جگہ ہے۔ اچانک ایک زوردار آواز آئی، جیسے کوئی چیز فرش پر گری ہو۔ سب ایک دم ساکت ہو گئے۔ حمزہ نے ٹارچ کی روشنی اس سمت پھینکی، مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ یہ صرف ہمارا وہم ہے، آؤ اندر چل کر دیکھتے ہیں، فراز نے کہا، اور وہ سب آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے۔ حویلی کے بیچ میں ایک بڑا سا ہال تھا، جہاں فرش پر مٹی کے نیچے کچھ نشان بنے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے قریب جا کر غور کیا تو یہ انسانی ہاتھوں کے نشان تھے، جیسے کوئی زمین پر گھسٹ کر گیا ہو۔ یہ کیا ہے؟ حمزہ کے منہ سے نکلا، مگر اس سے پہلے کہ کوئی جواب دیتا، ایک ہلکی سی سرگوشی سنائی دی، چلے جاؤ ورنہ مر جاؤ گے۔ سب کے چہرے سفید پڑ گئے۔ علی نے ٹارچ چاروں طرف گھمائی، مگر وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ مگر اچانک دیوار پر لٹکا ہوا آئینہ دھیرے دھیرے دھندلا ہونے لگا، اور اس میں ایک شکل الفابر۔ وہ ایک عورت تھی جس کی آنکھیں خالی گڑوں کی طرح تھیں، اور اس کا چہرہ جیسے جلا ہوا ہو۔ اس کے ہونٹ حرکت میں تھے، مگر کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ فراز چیخ کر پیچھے ہٹا، مگر اچانک ہی وہ زمین پر گر پڑا۔ اس کا جسم لرزنے لگا، جیسے کسی نے اسے پکڑ لیا ہو۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھٹنے کو تھیں۔ مدد کرو، مجھے چھوڑو، وہ چیخا، مگر اس کا جسم آہستہ آہستہ فرش کے اندر دھنسنے لگا، جیسے زمین اسے نگل رہی ہو۔ ریحان اور علی نے اسے کھینچنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا، ایک سرد جھٹکا ان کے جسم میں دوڑ گیا۔ ان کے کانوں میں بچوں کے رونے کی آوازیں گونجنے لگیں، عورتوں کی چیخیں، اور کسی کے ہنسنے کی مکروہ آواز۔ حمزہ نے قرآن کی آیتیں پڑھنی شروع کیں، مگر جیسے ہی اس نے سورہ الفلق پڑھی، وہ عورت آئینے سے باہر نکل آئی، اپنے جلے ہوئے ہاتھوں کو ان کی طرف بڑھاتے ہوئے۔ تم نے میری نیند خراب کی ہے، اب تم بھی یہیں رہو گے ہمیشہ۔ ایک زوردار چیخ گونجی، اور اگلے ہی لمحے سب کچھ تاریکی میں ڈوب گیا۔ صبح جب دیہاتیوں نے حویلی کے اندر جھانکا تو وہاں کوئی نہیں تھا، بس فرش پر خون کے نشان تھے، اور دیوار پر تازہ کھدی ہوئی ایک تحریر، ابھی اور بھی آئیں گے، اور میں ان کا انتظار کر رہی ہوں۔